पढ़ रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग के मुतालिक। इससे पिछली वीडियो में हमने पैराग्राफ राइटिंग से मुतालिक तमाम अहम नुकात को डिस्कस किया था और ये भी देखा था कि किस तरह से एक पैराग्राफ लिखने से पहले एक आउटलाइन बनाई जाती है। अब हम उसी आउटलाइन की मदद से एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पैराग्राफ लिखते वक्त उसका सबसे पहला सेंटेंस जो होता है वो टॉपिक सेंटेंस कहलाया जाता है, जिससे पता चलता है कि उस पैराग्राफ का मौजू क्या है। तो यहाँ हमने इशारतन क्या लिखा था, स्प्रिंग, शॉर्ट और ब्यूटीफुल। तो अब हमें इसे एक जुमले में डेवलप करना है। तो अब मैं टॉपिक सेंटेंस को लिखना शुरू करती हूँ। अगर आप ब्लॉक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मार्जिन लाइन के करीब से शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप ब्लॉक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आप यहाँ 3 लेटर्स की स्पेस के बाद यानी इस जगह से लिखना शुरू करेंगे। जब ब्लॉक पैटर्न में लिखा जाता है तो मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ से नए पैराग्राफ को शुरू किया जाता है और जब उसके बाद वो पैराग्राफ मुकम्मल हो जाता है और एक नया पैराग्राफ शुरू करना होता है, जैसे कि अगर ये पैराग्राफ इस लाइन पर ख़त्म हुआ तो फिर नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए एक लाइन छोड़ दी जाती है, यानी फिर उससे अगले पैराग्राफ को इस लाइन से शुरू किया जाएगा और पिछले पैराग्राफ और इस अगले पैराग्राफ के दरमियान ये जो लाइन है इसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब आप ब्लॉक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते, यानी आप 3 लेटर्स की स्पेस छोड़कर नया पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं, तो इस सूरत में जब नया पैराग्राफ लिखा जाता है तो फिर लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब मैं टॉपिक सेंटेंस को एक जुमले की सूरत में लिखना शुरू करती हूँ और मैं ब्लॉक पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ, लिहाजा मैंने मार्जिन लाइन के साथ से लिखना शुरू किया है। Spring is a short and a beautiful season. तो आप देख सकते हैं कि आउटलाइन में जो टॉपिक सेंटेंस के सामने मैंने इशारे लिखे थे स्प्रिंग, शॉर्ट और ब्यूटीफुल, किस तरह से मैंने उन्हें एक जुमले में तब्दील कर दिया और इस तरह से टॉपिक सेंटेंस मुकम्मल हो गया। मैं वापस अपनी इस पैराग्राफ की आउटलाइन को देखूंगी और इसमें हमारे सामने मौजूद है सपोर्टिंग आइडिया ब्यूटी ऑफ नेचर। तो अब हमने लिखना शुरू करना है ब्यूटी ऑफ नेचर के मुतालिक और अब हमें इसके मुतालिक लिखने में बहुत आसानी मिलेगी क्योंकि हमने पहले ही यहाँ अहम नुकात को लिख लिया था। यानी हम लिखेंगे ग्रीनरी से मुतालिक, यानी हम जिक्र कर सकते हैं हरी भरी घास का और हरियाली वगैरह का। इसके अलावा हम बात करेंगे फूलों के खिलने से मुतालिक और चिड़ियों के चहचहाने से मुतालिक। यानी अब हमने इन पॉइंट्स को अलग अलग जुमलों में और मुकम्मल जुमलों की सूरत में लिखना है। जैसे कि अब मैं यहाँ लिखना शुरू करती हूँ, द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन brings greenery in the form of fresh green grass and new buds on the trees. यानी बाहर का जो मौसम है वो छोटा होता है लेकिन बहुत खूबसूरत होता है। बाहर की आमद के साथ हमें बहुत सी हरियाली देखने को मिलती है जो कि ताज़ा और हरी भरी घास की सूरत में होती है और दरख्तों पर नई नई कोंपलें भी फूटने लगती हैं। तो इस तरह से अब तक मैंने क्या किया, पहले मैंने टॉपिक सेंटेंस लिखा और फिर सपोर्टिंग आइडिया को लेकर उसके पहले पॉइंट को वजाहत से बयान किया, यानी उसे जुमलों की सूरत में लिखा जिसमें मैंने ग्रीनरी से मुतालिक बातें लिखी। अब बारी है फ्लावर्स के मुतालिक लिखने की और इसके बाद मैं बर्ड्स का जिक्र करूँगी। जैसे कि अब यहाँ मैंने लिख दिया है कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स स्प्रेड देयर स्वीट फ्रेग्रेंस एवरीवेयर, यानी खूबसूरत फूल अपनी अच्छी खुशबू जो है वो हर तरफ फैला देते हैं या फिर फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई होती है। अब इसी तरह से फूलों के मुतालिक मज़ीद ये भी लिखा जा सकता है कि द ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स मेक अ लवली साइट, यानी रंग बिरंगे फूल देखने में बहुत अच्छे मालूम होते हैं। इसी तरह से परिंदों से मुतालिक पॉइंट को शामिल करते हुए मैंने लिखा है द chirping of birds gives the sensation of music to the ear,
یعنی پرندوں کا چہچہانا بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ کوئی ساز بج رہا ہو یا پھر کسی ساز کی آواز ہمارے کان میں پڑ رہی ہو۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آؤٹ لائن بنانے سے اب ہمیں پیراگراف لکھنے میں کتنی زیادہ مدد مل رہی ہے، اور اب ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ اور ایک بہت ہی مناسب ترتیب کے ساتھ اپنے پوائنٹس کو جملوں میں تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ پھر ٹاپک آؤٹ لائن کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سپورٹنگ آئیڈیا جو تھا ہمارا، اگلا سپورٹنگ آئیڈیا وہ کیا تھا؟ یہ تھا پکنکس اور ٹرپس کے متعلق۔ اب اگر ہم چاہیں تو اس نئے آئیڈیا کو ہم ایک الگ پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا کرتے وقت جب ہم ایک نیا پیراگراف شروع کریں گے تو اس کے ٹاپک سینٹنس کے طور پر بھی جب ہم لکھیں گے تو وہاں بھی ہم سپرنگ سیزن کا ہی ذکر کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق بھی پچھلے پیراگراف سے ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپرنگ سیزن جو ہے وہ لوگوں کی مصروفیات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، یعنی موسم بہار میں لوگ مختلف قسم کے دلچسپ کام کرتے ہیں، جیسے کہ سیر و تفریح کی غرض سے پارکس میں جانا یا پھر پہاڑی علاقوں کا رخ کرنا، اور ایسا کرتے وقت وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر خوب کھیلتے کودتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں۔ تو جیسا اس سے پچھلے پیراگراف میں ہم نے تمام پوائنٹس کو جملوں کی صورت میں لکھا تھا، اسی طرح سے اب ہم اگلے پیراگراف کو بھی اسی طرح سے، معاف کیجیے گا، اگلے سپورٹنگ آئیڈیا کو بھی اسی طرح سے جملوں کی شکل میں لکھتے چلے جائیں گے اور اس طرح سے بنتے جائیں گے ہمارے پیراگراف۔ اسی طرح سے آؤٹ لائن میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا تیسرا سپورٹنگ آئیڈیا تھا فیسٹیول سے متعلق۔ تو یہاں بھی جب اگر ہم چاہیں تو اسے الگ پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں، اور جب الگ پیراگراف میں لکھیں گے تو اس کا بھی جو ٹاپک سینٹنس ہوگا اس میں پھر ہم ایک دفعہ ذکر کریں گے کہ اس بات کا بھی تعلق موسم بہار سے ہے، تو اور پھر ہم اسی طرح سے ان اہم نکات کو جملوں کی شکل دیتے چل جائیں گے، جیسے کہ ہم فلاور شو کے متعلق لکھ سکتے ہیں کہ اس میں خاص جگہوں پر جیسے کہ پارک وغیرہ، ان میں بہت سی ٹیمیں جا کر پھولوں کو سجانے کا مقابلہ کرتی ہیں، اور پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ اچھا سجاتا ہے اپنے اسٹال کو اسے انعام وغیرہ بھی دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس فلاور شو کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور بچے خاص طور پر اس سے بہت زیادہ محظوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم پھر اگلے چند جملوں میں ذکر کر سکتے ہیں پتنگ بازی وغیرہ کا، یعنی اس موسم میں چونکہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے، بہت زیادہ تیز ہوائیں وغیرہ نہیں چل رہی ہوتی، لہٰذا یہ پتنگ اڑانے کے لیے بہت موزوں ہوتا ہے، تو بہت سے بچوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پتنگیں لے کر ادھر ادھر اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف نمائشوں وغیرہ کا ذکر ہم کریں گے، جیسے کہ لوک ورثہ، اور پھر اس کے متعلق ہم بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں مختلف علاقائی سٹالز لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں مختلف اشیاء وغیرہ فروخت کی جاتی ہیں جو کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں علاقائی رقص وغیرہ کا بھی انتظام موجود ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ بہت محظوظ ہوتے ہیں۔ اور پھر آخری جملے میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ موسم بہار جو ہے وہ فل آف انجوائمنٹ ہے، یعنی وہ تفریح سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آؤٹ لائن کی مدد سے بڑی آسانی کے ساتھ ان باتوں کو جب جملوں کی صورت میں ایک خاص ترتیب سے لکھا جاتا ہے تو یہ بن جاتی ہے ایک تحریر جو کہ اب اس طرح سے پیراگراف کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسے کہ یہاں ہم نے اپنے پوائنٹس کو جب جملوں کی صورت میں تبدیل کیا تو یہ بنتا چلا گیا ایک پیراگراف۔ تو یہ جو ہم نے پہلا پیراگراف لکھا تھا یہاں پر، اب اگر ہم اسے یہاں مکمل کرنا چاہیں اور اگلے سپورٹنگ آئیڈیا کو ایک نئے پیراگراف میں ہمیں شروع کرنا ہو تو اسے لکھنے سے پہلے ہمیں اس پچھلے پیراگراف کو مکمل کرنے کے لیے اس کا یہاں ایک کنکلوڈنگ سینٹنس بھی ہمیں لکھنا ہوگا۔ تو یہ جو تمام باتیں اس پیراگراف میں ہم نے لکھی ہیں موسم بہار سے متعلق، ان سب کا تعلق ہے قدرت کی خوبصورتی سے۔ تو یہاں ہم کنکلوڈنگ سینٹنس کے طور پر لکھ سکتے ہیں کہ بیوٹی آف نیچر از ایٹ اٹس بیسٹ ان دا اسپرنگ سیزن، یعنی قدرت کی خوبصورتی جو ہے وہ بہار کے موسم میں اپنے عروج پر ہوتی ہے، یعنی قدرت کی سب سے زیادہ خوبصورتی موسم بہار میں ہی نمایاں ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کس طرح سے سب سے پہلے ہم نے ٹاپک سینٹنس کو انٹروڈیوس کیا، اس کے بعد باقی کے سپورٹنگ آئیڈیاز کو جملوں کی صورت میں لکھا، اور پھر آخر میں ہم نے ایک کنکلوڈنگ سینٹنس میں اپنی بات کو
ایک نچوڑ کے طور پر پیش کر دیا۔ اب ہم جیسے کہ بلاک پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں تو اگلا پیراگراف جو ہے وہ ہم ایک لائن چھوڑ کر یہاں سے شروع کریں گے، اور بالکل اسی طرح سے جیسا ہم نے یہاں پر سب سے پہلے ایک ٹاپک سینٹنس لکھا، اسی طرح سے اب ہم نیکسٹ سپورٹنگ آئیڈیا جو کہ پکنکس اور ٹرپس سے متعلق ہے اس کے متعلق لکھیں گے، اور ہم یہاں پہلے جملے میں اسپرنگ کے حوالے سے ان دو باتوں کا یعنی پکنک اور ٹرپس کا ذکر کریں گے، اور پھر اسی طرح سے اس سے متعلق تمام اہم پوائنٹس کو جملوں کی صورت میں لکھنے کے بعد آخر میں ہم ایک کنکلوڈنگ سینٹنس لکھیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اچھے پیراگراف کی یہی اہم خصوصیات ہوتی ہیں اور کس طرح سے اسے لکھا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی دوسرے ٹاپک پر آؤٹ لائن بنانے کے بعد اسی طرح سے پیراگراف لکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔